بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عورتوں کا پردہ۔ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانے جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلے بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو، یعنی وہ اندھیرے کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگے، وہ عورت بد چلن ہے۔ سنن نسائی میں ہے۔ پیاری خواتین بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار اور عریہ لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کون ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے پیاری خواتینوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی ماؤ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو
اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقے پر چلنا چھوڑ دو۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر میری پیاری خواتینوں، میری پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھنونا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی پیاری بندیوں، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہے اور بے پردہ رہتی ہے، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہے، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب تم ہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو خواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہیں، پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں، مثلا باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، سسر، ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ غیر محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ اور دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ تو پتہ چلا محرم سے پردہ فرض نہیں، لیکن غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہی غلط خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی۔ حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے، اس لیے دوسرے تمام غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک دیوروں سے پردے کی تاکید ہے کہ الحم الموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار۔ دیور جیٹھ بھی غیر محرم ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا لازم ہے اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ اس پر ایک ضروری مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے۔ عورت کا کسی عورت نے اپنا پیر چنا ہے، کوئی اس کا مرشد ہے، تو یاد رکھے اس پیر سے پردہ کرنا بھی فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے۔
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کا امتحان فرماتے تھے. جو عورت اس آیت کا اقرار کر لیتی تھی. کون سی آیت؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات. جب کوئی عورت اس آیت کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی. یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی. خدا کی قسم کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا. صحیح بخاری میں. اس لیے یہ مسئلہ غور سے سنیں، اس مسئلے پر عمل بھی کریں کہ کوئی بھی عورت اگر کسی کو اپنا پیر بناتی ہے، اگر اس کا کوئی مرشد ہے تو اس پیر اس مرشد سے بھی اس کا پردہ لازم ہے، اس کا پردہ فرض ہے. اس لیے اس پر خاص توجہ دیں اور اس سے بچے کہ بے پردگی سے بچے، پردہ کریں، کیونکہ پردہ یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری بے عزتی نہیں ہے. یہ پردہ تمہاری عظمت، تمہاری اہمیت کو بتاتا ہے، تمہاری عزت کو گھٹاتا نہیں ہے. اس لیے پردے میں رہا کریں. پردے میں رہنے کا حکم اسلام نے ایسے ہی نہیں دیا ہے. پردے میں رہنے سے تمہاری عزت بڑھے گی، تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا اور تم ایک نیک عورت کے طور پر پہچانی جاؤ گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.